السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے سورہ انفال کی پہلی آیت پڑھی تھی، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ انفال کے معنی کیا ہیں اور انفال جو ہے نا وہ کن کن الفاظ کے لیے، کن کن اموال کے پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا انفال کے معنی کے اندر 4 طرح کے مال آتے ہیں۔ ایک ہے مال غنیمت، ایک مال فیع، ایک ہے مال سلب، اور زکوٰۃ، صدقات، عطیات وغیرہ یہ ہے۔ ان معنی کے انفال جو ہے نا وہ ان معنی پر استعمال ہو رہا ہے انفال کا لفظ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا پہلی آیت کو، یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ اس صورت کے اندر انفال کا لفظ جو ہے نا وہ مال غنیمت کے معنی کے اندر آئے گا۔ یہاں پہ انفال کا جو معنی لیا جائے گا وہ مال غنیمت ہم لیں گے۔ قل کہہ دیجئے الانفال، مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، واصلحوا، اور صلح رکھو، ذات بینکم، آپس کے اندر، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگرچہ ہو تم مؤمنین، مومن۔ اب آگے جو ہے نا اس آیت کے بعد مومن کون سے لوگ ہیں؟ آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگرچہ تم مومن ہو۔ تو اب مومن کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العزت مومن لوگوں کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون، سوائے اس کے نہیں ہے، یا در حقیقت اصل میں مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو واجلت، ان کے دل، تو واجلت قلوبہم، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ یہ پہلی نشانی ہے کن کی؟ مومنوں کی۔ پہلی نشانی کون سی ہے کہ سوائے اس کے نہیں ہے، مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا، جب، ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات کی، تو زادتہم ایماناً، تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایماناً، ایمان۔ یہاں تک ہو گئی دوسری نشانی۔ پہلی نشانی کیا تھی کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو دوسری نشانی کون سی ہے کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ان کا ایمان جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری نشانی آگے بیان کی جا رہی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل رکھتے ہیں، اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کی تیسری نشانی۔ اور اس کے بعد چوتھی نشانی بیان کی جا رہی ہے، اس کے بعد چوتھی نشانی بیان کی جا رہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین، وہ لوگ
جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کے وہ خرچ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ چوتھی نشانی ہوگی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی وقت وہ نماز پڑھنے کی تیاری شروع کر لیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں تک ہوگی 5 نشانیاں کن کی؟ مومنوں کی. اب یہ ایک اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ ہم کو بتا دیا ہے کہ مومن جو شخص اپنے آپ کے یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ کیا میں مومن ہوں، تو وہ اپنے اندر یہ دیکھ لے کہ کیا میرے اندر یہ ان 5 نشانیوں میں سے کوئی نشانی کم تو نہیں ہے. اگرچہ ایک نشانی بھی کم ہوئی تو وہ بندہ مومن نہیں ہے. یہاں تک ہوگی 5 نشانیاں. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان 5 نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک یہی ہیں هم المؤمنون مومن لوگ، حقا جو سچے ہیں. یہی ہیں وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، حقا سچے ہیں، جو سچے ہیں. کون سے مومن؟ جن کے اندر یہ 5 نشانیاں جن کے اندر یہ 5 نشانیاں ہوں گی وہی لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں، جو کہ سچے ہیں. آگے ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ لہم درجات عند ربہم، لہم ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور اچھا رزق ہے. یعنی کہ کیا جنت کے اندر اللہ رب العزت ان کے لیے ان کے جنت کے اندر اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں گے. ومغفرۃ اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ورزق کریم اور جنت کے اندر اللہ رب العزت ان کو اچھا رزق عطا فرمائیں گے. یہ دنیا جس طرح کا دنیا کے اندر رزق دیا جا رہا ہے اس سے تو کئی گنا بہتر رزق ہوگا جنت کے اندر. اور ہر چیز یہ دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں ہوگی بلکہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگی، جو کہ اس دنیا کے اندر نہ تو اس کی خوشبو کسی نے کوئی سونگھی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ اس طرح کا ہوگا. ہاں دنیا کے پھلوں کی طرح وہ پھل ضرور ہوگا لیکن اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، اس سے بالکل مختلف ہوگی. جب بندہ مومن جو ہوگا وہ پھل کھائے گا وہ دیکھے گا کہ وہ تو یہ اس وقت یہ کہے گا جیسا کہ ہم نے پہلے پارے کے اندر پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ دنیا کے اندر جب وہ بندہ جنت کے اندر پھل کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ تو وہی رزق ہے جو ہم دنیا کے اندر دیے جاتے تھے. لیکن جب وہ اس کو کھائے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا نہیں یہ تو وہ اس سے نہ تو دنیا کے پھلوں کے ساتھ اس کا ذائقہ ملتا ہوا ہوگا نہ ہی اس کی خوشبو ملتی ہوئی ہوگی. یہ ہوگا وہ رزق کے جو جنت کے اندر مومن لوگوں کو دیا جائے گا. یہاں تک اللہ رب العزت نے 5 نشانیاں مومن لوگوں کی بیان کی ہیں اور اس کے بعد ان کے جو انعامات ہیں، ان کو جو جنت کے اندر انعامات ملیں گے وہ بیان کیے ہیں. یہاں تک ہمارا دوسرا لیسن ہے اور انشاءاللہ ہم آگے اس کے بعد جو ہے نا وہ غزوہ بدر کے حالات جو ہے نا وہ بیان کیے جا رہے ہیں، جو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.